السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو ہے نا عادت ایک غلط قسم کی تھی، بد خصلت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے دل کا حسد، اپنے دل کا بغض جو ہے وہ کس طریقے سے نکالتے تھے، اپنے زبان کو مروڑ دے کر، پیچ دے کر۔ راعنا کا مطلب تھا کہ ہماری طرف رعایت کیجئے، نظر رحمت کیجئے، ہمیں دیکھیے۔ تو یہ اپنے دل کا حسد نکالنے کے لیے کہ آخری پیغمبر ہم میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں نبوت چلی گئی، تو یہ حسد نکالنے کے لیے تھوڑا سا زبان کو پیچ دے کر کیا کرتے تھے، راعینا راعینا، کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اے ہمارے چرواہے۔ ٹھیک ہے، زبان لوگوں کو کیا باور کرواتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہی کہہ رہے ہیں، ہم حق بات کہہ رہے ہیں، لیکن اندر سے تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر کے، اس کو مروڑ کے اپنے دل کا بھڑاس اپنے نکالتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہے خصلت، ذو معنی باتیں کر کے تو دوسرے کو کیا کرنا، دوسرے کی بے عزتی کرنا اور اپنے دل کو خوش کرتے رہنا۔ تو یہ چیز کن کے اندر تھی؟ بنی اسرائیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پسند ہی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ لفظ ہی نکال دو، راعینا کہا ہی نہ کرو۔ اور پھر راعینا کہہ کے اس کو پیچ دے کر، زبان سے کہہ کر، بعد میں پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے تھے تو توجہ نہیں دیتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ ہم نے تو بلایا نہیں۔ تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تذلیل کیا کرتے تھے اپنی دانست میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے بڑھایا؟ قرآن پاک میں یہ الفاظ قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ تم راعینا نہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ انظرنا، کہ ہماری طرف نظر کیجئے، اور پھر یہ کہہ کر بات کو رد نہیں کرنا بلکہ غور سے سننا ہے، واسمعوا، اور غور سے سننا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ نبوت، یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی سے نبوت نہیں عطا کرتا، بنی اسرائیل کو خطاب ہے نا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ ناسخ اور منسوخ کا حکم ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ناسخ کا مطلب ہوتا ہے جیسے فاعل کام کرنے والا، ناسخ نسخ کرنے والا، ٹھیک ہے، راشد ہدایت پانے والا، رشد پانے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، ایسے ہی ناسخ نسخ کرنے والا، اور منسوخ جو منسوخ ہو جائے مفعول کے وزن پر، جس کو منسوخ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ ایک حکم آیا، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک تقریباً 23.5 سال کے وقفہ میں نازل ہوا تھا، تو اور جو اہل عرب تھے ان کے اندر بہت سی ایسی غلط عادات تھیں جو کہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، جس سے ایک معاشرہ خراب معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عادات کو کیسے ختم کیا؟ سٹیپ بائی سٹیپ۔
پہلے تھوڑا سا حکم دیا، پھر اس کے بعد تبدیل کر دیا، پھر وہ ختم کر کے دوسرا لے آئے، پھر وہ ختم کر کے تیسرا لے آئے۔ تو اس سے ہمیں فطرت کا ایک قانون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک دستور پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی عادت کو ختم کرنے کے لیے یا کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے ایک دم انسان کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے گریجولی، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کر آگے بڑھتے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک سٹیپ لیا، کیا بچے پہلے دم میں ہی ایک ہی دم میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ چلنا سیکھتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی دوڑنے لگ جائیں، ایسے ہی چاہتے ہیں نا، تو لیکن وہ دوڑ نہیں سکتے، جلدی سے قدم بڑھاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر گرتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ماں ان کو چلنا سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیبی سٹیپ کے ساتھ جو ہے یہ انسان کو اخلاق جو ہے بہتر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ شراب کا حکم دیکھ لیں، آپ سود کا حکم دیکھ لیں، جوئے کا حکم دیکھ لیں، کوئی بھی آپ حکم دیکھ لیں، طلاق نکاح کے معاملات جو بھی ہیں پہلے زمانے جاہلیت میں جو چلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ترمیم کی کہ اب یہ کر لو، اب ایسے نہیں کر لو، اب ایسے کر لو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے نیا حکم آتا تھا تو وہ ناسخ تھا، اور جو پچھلا حکم تھا وہ منسوخ ہو جاتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں بات سمجھ لیں، انشاءاللہ دوسرا پارہ جب سٹارٹ کرنا ہے تب بھی آپ کو یہ بات جو ہے اچھے سے پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو ناسخ اور منسوخ، اہل کتاب جو انہوں نے اس پر بہت بڑا اعتراض کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب تورات اللہ کی کتاب ہے، پھر نئی شریعت کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس ناسخ اور منسوخ پر انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناسخ اور منسوخ کا کام تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہو رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو پہلے جو شادیاں ہوتی تھیں کیسے ہوتی تھیں؟ آدم علیہ السلام کے پیر ہوتے تھے نا، ٹوئنز ہوتے تھے صبح کے ٹائم میں اور ٹوئنز شام کے ٹائم میں۔ تو صبح کے ایک وقت میں جو ماں باپ بہن بھائی پیدا ہوتے تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ بہن بھائی۔ اور صبح کے وقت میں ٹوئنز جو ہوتے تھے وہ بہن بھائی، شام کے بہن بھائی، پھر ان کا کراس، ان کی میرج ہوتی تھی، لیکن تھے تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد نا۔ تو اس طریقے سے پھر بعد میں جیسے نسل بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کے آپس میں نکاح حرام کر دیا۔ ہو گیا منسوخ کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر ایک ہی آدمی جو ہے وہ کئی بہنوں سے نکاح ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں ایک ہی یعنی کہ گھر سے انہوں نے ایک ہی مرد کی 3 بیٹیاں یا 2 یا 4، مختلف روایات ملتی ہیں بنی اسرائیل کی، تو وہ ان کے نکاح میں تھیں، یعنی کہ 2 بہنیں یا 3 بہنیں یا 4 بہنیں، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے؟ تو لیکن شریعت اسلامیہ میں کیا کیا؟ اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا کہ 2 بہنیں ایک خاوند کے، ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت نہیں ہوں گی۔ اگر ایک مر گئی تو دوسری اس کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ناسخ۔ اب پہلا حکم کیا تھا کہ ایک مرد 2 بہنوں سے، 3 بہنوں سے، 4 بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتا ہے، تو یہ منسوخ ہو گیا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ منسوخ۔ ناسخ کیا آیا کہ 2 بہنیں ایک ہی وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ ناسخ اور منسوخ۔ اسی طرح شراب کا بھی پڑھیں گے آپ، شراب کیسے حرام ہوئی؟ پہلے کہا کہ نہیں اچھی، ایک حکم پڑھ لیا نا آپ لوگوں نے، نہیں یہ اچھا نہیں ہے بھئی، اس میں فائدہ تو ہے لیکن تھوڑا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد حکم آیا کہ بھئی نماز کے وقت تو ایسے نہ کیا کرو، نماز جب پڑھو تو کم سے کم تمہیں ہوش ہونا چاہیے کہ نماز کو کیسے ادا کر رہے ہو، اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد قطعی حکم آ گیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے فاجتنبوہ، تو ان سے بچو۔ ٹھیک؟ آہستہ آہستہ پھر نیا جو حکم آیا وہ کیا ہوا؟ ناسخ۔ پچھلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ یہاں سمجھ لیں گے، آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کیا پھر تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے تھے؟ ان سے یہی بات کہی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے جب تک کہ تم اللہ ہمارے سامنے نہ دکھا دو۔ اور کس قسم کی باتیں انہوں نے اپنی زبان سے نکالی کی تھی؟ اے
موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں بڑے ہیں کھڑے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ تو ایسی باتیں کر کے انہوں نے کیا کیا تھا، پھر سوالات کیے تھے، گائے کیسی ہو، کس قسم کی ہو، کیا رنگ ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ سارے بیجا سوال تھے نا جو انہوں نے کیے تھے، جس میں ایک طرح اپنے پیغمبر کی انہوں نے توہین بھی کی تھی اور اللہ کے حکم کو کیا کیا تھا، نہ ماننے کی پوری انہوں نے جو ہے نا اپنے کردار کو ادا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی، پھر اللہ نے ان کے لیے وہ کام اور مشکل بنا دیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کر کے تنگ نہیں کرنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، آیت نمبر 108 ہے یہ، کہ جو کوئی بھی، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹائے جائیں، اگر چاہک ان پر ظاہر ہو چکا۔ اہل کتاب کا کیا کام ہے، خود بھی نہیں ماننا، دوسروں کو بھی نہیں ماننے دینا، ٹھیک ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے راستوں میں روڑے اٹکانے۔ تو مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہم سب کے لیے اتنا بڑا یہ جو ہے نا ایک اصول ہے، فاعفو واصفحوا، کہ جو بھی آپ کے ساتھ حسد کرے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، کیا کریں، واعفو واصفحوا، درگزر کرو، معاف کر دو۔ بہترین اصول ہے۔ اگر آپ کوئی کام، اچھا کام، ایک پازیٹیو کام، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ فاعفو واصفحوا، یہ دو لفظ اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر دیں، معاف کر دیں، درگزر کریں، درگزر کریں اور معاف کریں۔ اور درگزر یہ دیکھیں یہ جو ہے نا واصفحوا، کیسا معاف کرنا کہ دوبارہ اس کا تذکرہ بھی نہ ہو۔ ہم اچھا معاف تو کر دیتے، اچھا ویسے ایسی بات جو ہے نا تم نے اس وقت ایسے کر کے نا میرا دل بڑا خراب کر دیا تھا، معاف بھی کر دیتے ہیں اور وہ بات جو ہے نا اس زخم کو کریدتے بھی رہیں گے، اس کے اوپر نمک بھی چھڑکتے رہیں گے، ایسے کرتے ہیں نا، تو وہ سارا بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو بات ہے نا وہ میرے دل پر جب بھی مجھے یاد آتی ہے نا وہ ٹیس سی اٹھتی ہے، مجھے ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہے نا، کرتے ہیں نا، تکلیفیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واصفحوا، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ریلیشن شپ سب کے ساتھ اچھے ہوں، چاہے وہ ہسبینڈ بیوی کا، وائف کا معاملہ ہے، چاہے وہ ساس نند کا معاملہ ہے، دیورانی جٹھانی کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، شاگرد استاد کا ہے، کوئی بھی ریلیشن ہے، اگر اس میں آپ حسن چاہتے ہیں، اس میں آپ مضبوطی چاہتے ہیں تو پچھلی باتوں کو ریوائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان کو بار بار ان کو رپیٹ نہیں کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے، لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا، ان کی حاسد نظروں کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اور ان کو درگزر کر کے برداشت کرو، درگزر کرو، معاف کرو۔ اصل کرنے کا کام کیا، فوکس کس کو کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ تم اپنی عاقبت کے لیے جو کچھ بھی آگے بھلائی کما کر بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیونکہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ فلاں ادارے میں آپ داخلہ لے لیں تو آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں گے کہ پوچھیں گے بھئی کیوں، میں کیوں لوں، کہ اس ادارے کی کیا خصوصیت ہے، اس انسٹیٹیوٹ کا کیا ایک خاص بات ہے، کس وجہ سے میں ادھر جاؤں، اس کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کیا اس کی پلیرٹیز ہیں، تو میں وہاں پر ایڈمیشن کیوں لوں۔ دلیل مانگیں گے آپ کے، نہیں مانگیں گے، مانگیں گے نا، تو اس لیے اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور قرآن دلائل سے بھرا پڑا ہے، اس کو دلائل کی دنیا میں اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف یا رنج نہیں ہوگا۔ یہاں پر کرنے کا کام ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اور نیت جب خالص کہی جاتی ہے نا کہ نیت خالص کریں، تو نیت خالص کرنے کا کیا
کیا مطلب ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، والقلب متوجہ الی اللہ، ٹھیک ہے، کہ دل کیا ہے، دل اللہ کی طرف، والقلب متوجہ الی اللہ، کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لوگوں کی نظر میں نہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں فلاں کی نظر میں اب کیسی لگ رہی ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں میں اپنے رب کی نظر میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا رب مجھے پسند کر لے گا اس حالت میں، اس کیفیت میں۔ میرے دل کی جو کیفیت ہے، دل تو ہم سب کے چھپے ہیں نا، مجھے کیا پتا آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کون جانتا ہے، دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو اس لیے اس دل کو کس کی طرف متوجہ کرنا ہے، صرف ایک فکر میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیں۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ بات ہو گئی کہ یہود کہتے تھے عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے تھے۔ یہود کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے۔ کیا کہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ کون؟ مشرکین مکہ، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، تو اس لیے ان کے پاس بھی اس قسم کا کوئی علم نہیں۔ وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ دیندار ہیں، یا ہم ہی سب سے زیادہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز ہیں، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اس لیے ہم معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ یعنی کہ جو سب سے بڑا ظالم شخص کون ہے، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ٹھیک ہے، یا اور کیا کرے، اللہ کے ذکر سے روکے لوگوں کو، وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا۔ ظلم کیا ہے، وَضْعُ شَيْءٍ غَيْرَ مَحِلِّهِ، کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے بغیر رکھنا، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی پوجا کی جائے، یہ حق کسی اور کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کی اقسام ہیں، شرک کی مخصوص ایک ڈیفینیشن ہے، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ شرک خفی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو ہے نا، نفاق ہے، منافقت ہے، شرک ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا، ان میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتا ہے جو اعتقادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عملی ہوتا ہے، ان کے دونوں کے احکامات بھی الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں سب سے بڑھ کر ظلم کیا ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی مسجدوں میں خرابی پیدا کرنا۔ تو مسجدوں میں خرابی مختلف قسم کی ہوتی ہے، ہم اپنا بھی تھوڑا سا جائزہ لیتے جائیں، کیا ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں کہ مسجدوں کو خراب کریں، جاتے ہوئے اپنے ٹیشو ادھر ادھر پھینک جائیں۔ یہ آپ سب کی ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں گھر میں جو گند مند پڑا ہوا ہے، قرآن پاک شہید ہوئے ہیں، جو کتاب نہیں پڑھی جا رہی وہ اکٹھی کر کے لا کے مدرسہ میں رکھ دی جائے، مسجد میں بھیج دی جائے۔ کیا مساجد کو ایسے صاف کیا جاتا ہے؟ یہ تو پیغمبری شیبہ ہے نا، انبیاء نے یہ کام کیا تھا کہ مسجدوں کو صاف کرنا، اور اس کو اپنے لیے ایک خوش نصیبی سمجھا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا کہ آپ نے مسجد کو یا مدرسہ کو یا اپنی جگہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس کو صاف کرنے کا موقع دے دیا۔ کبھی بھی اس میں اپنی توہین نہ سمجھا کریں اور اس کو خوش اسلوبی سے کیا کریں۔ یہ انبیاء کا شیوہ ہے، کوئی شان میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اپنی پریزنس سے آباد کرنا چاہیے، مدارس کو آباد کرنا ہے۔ ایک تو بنا کر چھوڑ دینا نہیں، یا اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کر دینا اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کا ادھر لے جا کر اس کو آباد کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ آئیں گے تو ہی دین کا کام ہو سکے گا نا، اگر سننے والے نہیں آئیں گے، پڑھنے والے نہیں آئیں گے تو دین کے مدارس کیسے چلیں گے؟ دیکھیں کتنے بے حیائی کے اڈے کیسے چل رہے ہیں، لوگ کس طریقے سے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کریں؟ جس رب نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، تو پھر اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور میں ہم سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنی طرف سے بھی، اور یہ میرا نہیں بلکہ اللہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جتنے قدم چل کر جو جتنی دور سے آئے گا، جتنے قدم چل کر آئے گا، وہ جنت کے راستے پر چل کر آیا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو کبھی اس احساس سے گھر سے نکلا کریں، تو نکلنے کی جتنی بھی مشقتیں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، وہ ساری آپ کو کم تر لگیں گی جب اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں، یعنی کہ اس کی قبضے میں ہیں، اس کی قدرت میں ہیں، اور سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اور وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی کہ پہلی بار پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جس کس چیز کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس کہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر آگے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کار فرمائیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو پھر اس لیے بندگی بھی کرنی ہے تو کس کی؟ صرف اس ایک اللہ اکیلے کی ہی کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہو گئی، یعنی کہ ان کے ذہن جو ہے وہ مل چکے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اور وہی لوگ پکے سچے دل سے ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اس قرآن پر، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیں قرآن کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے کہ یتلونا، اس کو تلاوت اس کی کرنی ہے۔ یتلونا جو ہے نا، یہ یتلو تلون تلاوتن، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے تلاوت کرنا کہ اس کا معنی پیچھے پیچھے سمجھ آتا جائے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا ہم تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے اب یہ رمضان آنا ہے نا، اس میں قرآن پڑھنا ہے تو ایسے اچھا اتنا صفحے ہو گئے، یہ صفحے ہو گئے، یہاں تک میں نے پڑھنا ہے۔ فکر دھن کیا لگی ہوئی ہے کہ آج میں نے 2 پارے پڑھ ہی لینے ہیں، دل نہیں چاہ رہا، الٹے ہو رہے ہیں، سیدھے ہو رہے ہیں، آگے پیچھے ہو کے بس ختم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرآن پڑھنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور قرآن بھی تب تک پڑھیں جب تک آپ کو لذت آ رہی ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، زبردستی نہیں۔ ایک خاتون نے اپنے بالوں کو باندھ لیا تھا نا، رسی باندھی تھی ستون کے ساتھ کہ میں اللہ کی ہی عبادت کرتی رہوں گی ہمیشہ، کہ جیسے مجھے نیند کا جھٹکا آئے گا تو میرے بالوں کو کھچ لگے گی، یا میں پھر ستون کے ساتھ کر کے میں نماز ادا کرتی رہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا، اس کو منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دینے سے نہیں تھکتا، بندہ تھک جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا استطاعت کے مطابق کام کرنا سب سے بڑی خوبی ہے۔ سید الاستغفار میں ہے نا، من استطاعت، اے اللہ جتنی مجھ میں استطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا ہے اور اسی کی باز پرسونی ہے۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز لے کر 1 دن کرنا، 2 دن کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اب یہ بھی نہیں کہ ڈھیلے ہو جائے، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، صحابیات کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصے لیے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے دین کا کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔
پھر دیکھیں اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ اصل اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بات جو ہے نا وہ ہو رہی تھی تھوڑی طرف دوسری طرف چلی گئی، اصل بات ہو رہی تھی تلاوت، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت۔ تو قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے کہ اس کا مطلب سمجھ آتا چلا جائے، تو جو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو وہی اس قرآن پر صحیح عمل کرنے والے ہیں، اس قرآن پر صحیح ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق ہے قرآن کا کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ پہلے نمبر پر تو ناظرہ آنا چاہیے، پھر اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، عمل کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہم سب نے ادا کرنے ہیں، تب ہم پکے مومن بن جائیں گے، اس قرآن کو صحیح طور پر ماننے والے بن جائیں گے، اور جو انکار کریں گے تو وہ کیا ہوں گے، وہی خود ہی خاسر ہوں گے۔ پھر دیکھیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کا ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اور یاد کرو اب بہترین قصہ، اب یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل کا قصہ اینڈ ہو گیا، اینڈ بھی شروع بھی ہوا تھا تو یہی کہا تھا نا میں نے فضیلت دی تم کو، اور اینڈ بھی ہو رہا ہے تو اسی طرح کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ بار بار یہ فضیلت کو احسان کے طور پر بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس احسان کو مانیں، لیکن افسوس کہ انہوں نے نہیں مانا، اور اس فضیلت کو انہوں نے اپنے لیے کیا سمجھا کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم تو ڈیزرو کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، پکے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر امامت چینج کر دی۔ اب امامت کیسے چینج ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، کہ جو دوسری جو ان کے بیٹے تھے اس کی طرف، اسی لیے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور میرا فیوریٹ ترین قصہ، مجھے ابراہیم علیہ السلام کی ذات بہت ہی پسند ہے، ان کی ذات میں اللہ نے نمونہ رکھا۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا نمونہ ہے تمہارے لیے، اور اس کو فالو کرو، وہ ایک رول ماڈل ہے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اور امت کو بھی حکم دیا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے، اور وہ ایک تنہا اکیلے ہی پوری امت تھے، انہوں نے وہ سارے کام کر دیے جو کوئی ایک جماعت مل کر کرتی تھی، وہ سارے ایک اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام نے کر لی۔ تو اتنا خوبصورت ان کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، مطلب کہ انڈائریکٹ بتا دیا کہ اے ابراہیم آپ کی اولاد میں سے ظالم لوگ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں ایک طرف بنی اسرائیل اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جو کہ اصل چیز کیا تھی اس میں، ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت میں صرف چند ایک الفاظ ہیں، وہ یاد کر لیں آپ کو ان کی سیرت یاد آ جائے گی، پتہ چل جائے گی۔ اخلاص، ٹھیک ہے، اخلاص، بس وہ ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور اس ایک اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن اولاد بیوی بچے سب کچھ گھر بار سب انہوں نے قربان کر دیا تھا۔ یہاں اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے رکھ کے سوچیں میں نے دین کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں۔ چاہتے ہیں ہم پر انعامات ہوں بڑے زیادہ، معجزے اتریں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے نفس کو کتنا کچلا ہے ہم نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے ان کو چند باتوں سے آزمائی۔ یہ چند باتیں اگر آپ اپنے اوپر لے کر آئیں، ابراہیم علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ بت پرست والد، ٹھیک ہے، اور وہ بتوں سے بیزار، بڑی لمبی سیرت ہے ان کی۔ پھر کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا، والدین کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، بادشاہ کی مخالفت، آگ میں ڈالے گئے، کود جائیں گے آگ میں آپ، اپنے اوپر لے کر آئے نا، یہ تو الفاظ ہیں نا جو ہم پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، بس کبھی اس سچویشن کو اپنے آپ کو اس سچویشن میں فٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کود جائیں گے آگ میں۔ پھر اس کے بعد گھر سے گھر بار چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہجرت کرنا،
پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیوی دی ہے، بیٹا دیا ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑ کر آؤ. محبوب ترین بیوی تھی، بیٹا بھی جو بڑھاپے میں ملنے والی اولاد تھی، اس کو چھوڑ کر آئے، ہجرت کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید آزمائشیں کیا کی کہ ان کو کہا کہ اس کو ذبح کریں. حکم دیا تھا نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہائے اللہ، اتنا پیارا بیٹا تو نے مجھے بڑھاپے میں دیا، اب میں اسے ذبح کروں؟ ایسے کہا تھا؟ نہیں نا. انہوں نے ساری قربانیاں دے دی. جس بھی کلمے میں ان کو اللہ نے آزمایا، بات میں آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے اخلاص. یہ اخلاص کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر ہمارے پاس ہے 146. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس سے پہلے اوپر والی آیت کو دیکھیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا شیوا، اسماعیل علیہ السلام کا شیوا کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کرنا. ٹھیک ہے. مسجد کے جو واش روم وغیرہ صاف کرنے پڑ جائیں تو روتے دھوتے نہ کیا کریں، میری ہی ڈیوٹی کیوں لگ گئی. جوتے صاف کرنے پڑ جائیں، جوتے اٹھانے پڑ جائیں، تو یہ سوچا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو حکم دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے. تو کوئی اہم کام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنا انتہائی قریبی ہوتا ہے، وہ اسی کو یہ حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر صاف کرنے کا حکم دیا. پہلے تو گھر بھی بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد گھر کو صاف رکھنے کا بھی حکم دیا. پھر آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کیا، میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. اس سے کیا پتہ چلا کہ بتا دیا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نہیں مانیں گے. تو جو نہیں مانیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیں گے. ٹھیک ہے. مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور بدترین ٹھکانہ ہے وہ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے علیہم السلام، تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب سننے اور جاننے والا ہے سب کچھ. یہ دیکھیں، یہ ہے عاجزی، یہ اخلاص کے بغیر نہیں آتی. اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، دل میں تکبر نہیں ہے، دل میں کوئی بڑائی نہیں کہ میں نے واجب اتنا کام کر لیا، بلکہ اتنی زیادہ عاجزی کہ اللہ تو قبول کر لے. تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں اس وقت کیا کیفیت ہے، اور تو سن بھی رہا ہے میری زبان پر کیا الفاظ ہیں. تو اللہ تو سن لے، اور تو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے. تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے، ہماری اس کوشش کو قبول کر لے. یہ ہے انتہائی عاجزی. تو آپ بھی جب بھی کوئی کام کریں، ایسے فخریہ نہ کریں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا. نہیں، میں تو ہے ہی نہیں. میں کون کرتا ہے؟ انسان تو نہیں نہ کرتے. ٹھیک ہے. میں کو نکال کے نہ پھینک دیں کہ اللہ نے کروا دیا، اللہ نے توفیق دی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق دی، اور ہم نے یہ کام کر لیا. ٹھیک ہے. اللہ کی توفیق سے کیا نا، کہ اپنی مرضی سے، اپنی توفیق سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہماری کوئی مجال ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آ رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان مطیع فرما بردار بنا. ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
اور اے ہمارے رب ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ہم ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھائیو۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ گھر کس کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ گھر تعمیر کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ ان میں ایک رسول جو ہے وہ بھیج دے۔ کون سے رسول بھیج دے؟ جو ان پر تیری آیات پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو 2000 سال بعد جا کر وہ دعا قبول ہوئی۔ تو اس سے ہم سب کے لیے بہت بڑا اصول ہے کہ دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی، دعا قبول ہونے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کئی معاملات کرتے ہیں، یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا کچھ عرصے بعد قبول کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدل کچھ اور نیک اچھی چیز عطا کر دیتے ہیں، یا پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دنیا میں دیتے، اس کے لیے ذخیرہ نیکی کا ذخیرہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن اس کو نیکی کی صورت میں ملیں گی۔ بندے کو جب نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں ڈالی جائیں گی نا، پتہ ہے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کہ پلڑا نیچے کو جھک جائے نیکیوں کا، تو اس وقت کچھ نیکیاں لا کر اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، تو بندہ کہے گا اے اللہ میری یہ کون سی نیکی ہے، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں جو میری اب نیکی پلڑے میں ڈالی گئی اور نیکی کا پلڑا میرا نیچے جھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مانگا کرتا تھا، لیکن وہ تیرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھیں، تو میں نے نیکی بنا کر رکھ دی۔ اس وقت انسان کہے گا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، اس وقت انسان کہے گا کہ اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج قیامت کے دن ساری نیکیاں بن کے میرے نامہ اعمال میں چلی جاتی۔ تو اس لیے دعا قبول ہو الحمدللہ، نہ قبول ہو تب بھی الحمدللہ، دعا کرنا چھوڑنی نہیں ہے، ہمیشہ زبان سے اچھی باتیں، قولوا قولا سدیدا، اور قولوا للناس حسنا، اچھی باتیں دعا نکالا کریں، اور آپ اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں گے نا، حدیث میں ہے کہ فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے ایسے ہی ہو، اور اگر آپ دعا دیں نا کہ اللہ میری بہن کا بیٹا جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے، اسے پاس کر دے، تو فرشتے کہیں گے اللہ اس کے بیٹے کو بھی تو کر دے۔ اگر آپ کہیں گے اللہ اس فلاں کو ہدایت دے، تو فرشتے کہیں گے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے۔ کسی کے بچے، کسی کے لیے بھی آپ دعا کریں گے، فرشتہ ایک مقرر ہے جو آپ کے حق میں دعا کرے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اس لیے زبان سے ہمیشہ اچھے جملے، اچھی باتیں، دعائیں جو ہیں وہ نکالا کریں۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، بھلا بتائیں، مگر جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کتنی شاندار، اور کوئی بیوقوفی ہے جو ان کی چیزوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی تعلیم سے منہ موڑے گا؟ اور اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے جو بیوقوف ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ان کا حال تو یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، کہ امتی ہو گیا، کہ اپنی مرضی میں نے کرنی ہی نہیں، مرضی کا کام تو ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کس کی مرضی سے چلنا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ پھر وہی کل والی دعا رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ ٹھیک ہے، راضی ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ ہائے اللہ میں کیا کروں، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو پردہ کرنا ہے، میں بیچاری مظلوم، مجھے تو حق بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بال اچھے سے لوگوں کو دکھا سکوں، کوئی اچھا میک اپ کر کے میں باہر نکل سکوں، نہیں، گھر میں کریں، خوبصورت بنیں، بناؤ سنگار، اللہ نے عورت کا حق رکھا، لیکن ایک لیمٹ اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور فخر، اگر آپ لوگوں نے پردہ بھی کرنا ہے فخر سے کریں کہ میرے رب کا حکم ہے، الحمدللہ، میں مجبور نہیں، میں بیچاری نہیں، بلکہ میں اللہ کے حکم کو مانتی ہوں، اور اس کو کیا کرتی ہوں، اس کو دل سے تسلیم کر کے اس کو قبول کرتی ہوں، اختیار کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہی ایک چیز ہے کہ آپ زبردستی کوئی کام کریں اور دل کی خوشی سے کریں۔ بتائیں ذرا کون سا بچہ آپ کو اچھا لگے گا جو مجبوراً سختی سے جس سے آپ کام کروائیں، یا جو خود بخود کام کریں؟ کون سا اچھا لگے گا آپ کو؟ خود بخود دل کی خوشی سے، لائیں میں یہ کر دوں، لائیں میں یہ کروں، میں یہ، پھر وہ آنکھوں کے اشاروں سے سمجھے کہ اماں کو یہ چیز پسند ہے، بابا کو یہ چیز پسند ہے، میں یہ کام کروں، وہی اچھا لگے گا نا۔ پھر سوچیں ذرا ہم اپنی رب کی نظر میں کیسے اچھے لگیں گے، اس کے احکامات کو مان کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے کہا اسلم،
اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا رب العالمین کے سامنے، تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، میری تو اپنی مرضی کوئی ہے ہی نہیں، جو تو حکم دے گا میں وہی کروں گا. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی چیز کی وصیت جو ہے نا، کس چیز کی؟ کہ مسلمان رہنا ہے، اللہ کے مطیع رہنا ہے، اس چیز کی وصیت جو ہے، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی. اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. تو مرتے دم تک اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے اور دعا بھی مانگنی ہے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر پھیرنا، جمائے رکھنا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور خاص طور پر تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہا کریں. دل بدلتے دیر نہیں لگتے، کوئی پتہ نہیں کس وقت دل پھر جائے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ دل پھرے تو تیری دین کی طرف ہی پھرے، یا اللہ موت آئے تو اسلام کی موت ہی آئے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت بھی یاد کرو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا تھا کہ ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جس سے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام نے اللہ مانا ہے، رب مانا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کوئی اور تھا، اسماعیل علیہ السلام کا کوئی اور، اسحاق علیہ السلام کا کوئی اور، بلکہ ان سب کا الہ واحدہ، ایک ہی معبود تھا. تو اے میرے والد، ہم اسی کی بندگی کریں گے، ایک ہی الہ کی. تِلْکَ أُمَّةٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے کچھ لوگ. اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کس چیز کا درس دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ توحید کا درس. تو آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو توحید کا درس دینا ہے. اللہ ایک اکیلا ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صفات میں اور ربوبیت میں، الوہیت میں، کہ یہ عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے، سارے کام نظام چلانے میں بھی وہ ایک اکیلا ہے، اور ساری صفتوں میں بھی وہ ایک اکیلا ہے، اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ توحید بچوں کے اندر بھر دیں، کوٹ کوٹ کے بھر دیں. دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو اپنے رب کو پہچان لے گا نا تو وہ پھر بھٹکنے سے بچ جائے گا اللہ کی توفیق سے. ٹھیک ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ بتاتے جانا، سمجھاتے جانا، بتاتے جانا، اور یہ بار بار ریمائنڈر دیتے جانا لازمی ہے. ایک دفعہ کہہ کے آپ اپنے فرض سے وہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، بالکل بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کو ریمائنڈر کے طور پر بار بار رپیٹ کرتے رہنا. دیکھیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں، مرتے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہی کہا تھا، پوچھا تھا کہ سکون سے مر جاؤ میرے بچوں، میں جانے لگا ہوں تو میرے بعد کس کو پوجو گے؟ انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے والد، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے رب جو ایک ہی رب ہے اسی کی پوجا کریں گے. ٹھیک ہے. تو پرسکون ہو کر انسان اس دنیا سے جائے گا نا، تو اس لیے بچوں کے دین کی فکر کرنی چاہیے، توحید ان کے اندر خالص بھر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. دیکھیں اس کے اندر پتہ چل گیا کہ پچھلی امتوں نے جو بھی کیا ہے ان کا سوال جواب بعد والی امتوں سے نہیں کیا جائے گا. اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد نیک تھے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نیک عمل نہیں کریں گے. اور اگر ہمارے بڑوں میں سے کوئی ایسا جن سے کوئی خطائیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، تو ان کی گناہوں کی پاداش جو ہے ہمیں نہیں دی جائے گی یا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے پسند کریں گے تو وہ الگ بات ہے، پھر وہ جرم جو ہے اس میں اضافے ہوں گے، اور اگر نہیں اور سیدھے رستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسروں کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالے گا. پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پر پاؤ گے، عیسائی کہتی ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ وہ جو ہے وہی ہدایت کا طریقہ ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں یعنی کہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے.
اللہ نے کہا کہ یہودیوں تمہارے اندر بھی شرک آ چکا، عیسائیوں تمہارے اندر بھی شرک آ چکا۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، انہوں نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ تو اس لیے صرف یہ کہو جو ابراہیم علیہ السلام یکسو ہونے والے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، انہی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم نے کیا کہا مسلمانوں، تم کہو قولوا آمنا باللہ، ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اب سب نے یہ دعا مانگنی ہے۔ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سب نے دعا پڑھنی ہے، لگا لیں اور اس پر نشان لگا لیں، اس دعا کو پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے کہ اے مسلمانوں تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر۔ اب یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، میرا حکم نہیں ہے، کہو سب کہو، تو سب نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ دیے گئے علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، تفرقہ بازی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تفرقہ بازی جو ہے نا یہ دین کو ختم کر دیتا ہے، تو اس سے بچنا ہے، فرقے نہیں ہونا۔ یہ ایسے ہی جیسے آج کا کوئی شخص کہہ دے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ سنی تھے، شیعہ تھے، وہابی تھے، فلاں تھے، دیوبندی تھے، نقشبندی تھے، یا یہ تھے وہ تھے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی پیغمبر نے کسی بھی فرقے کے ساتھ جڑنے کا حکم نہیں دیا، صرف ایک ہی حکم دیا، مسلمان ہونے کا۔ اور مسلمان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ پچھلی امتوں کے کم فرقے تھے تو میری امت کے ایک زائد ہوگا، 72 73 71، یعنی کہ اس طریقے سے مختلف احادیث آتی ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اتنے فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف ایک، اور وہ کون سا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے، بس وہی فرقہ، وہی ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی۔ تو پھر حق پر رہنا ہے، معیار دیکھ لینا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو بات ہے اس کو ہی ماننا ہے، کوئی فرقہ اپنی زبان سے آپ نے ادا نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ آپ کو سنی کہہ دیں، وہابی کہہ دیں، فلاں کہہ دیں، فلاں کہہ دیں، وہ نہیں پرواہ کرنی۔ آپ نے پرواہ کس کی کرنی؟ میرا رب کیا کہتا ہے، میں نے اس کی بات کو ماننا ہے بس، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ کون؟ یعنی کہ تمام لوگ۔ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ دیکھیں، یہاں پر بہت ضروری ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ان جیسا ایمان ہمارا ہو سکے گا، پھر ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا، ایک معیار بنا دیا کہ ویسا ایمان لے کر آؤ۔ اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا منافقوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے۔ صحابہ کرام کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ بیوقوف، کہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو تم مومن کہلاؤ گے، ورنہ تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمہاری حمایت میں ان کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو آیت کا ایک حصہ ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت جو ہے نا اتنی شاندار ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا ان کا ایک قصہ یاد آ جاتا ہے، ان کی شہادت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کا قصہ کافی طویل ہے، میں صرف ان کی بات جتنی بات ہے اتنی ہی بتاؤں گی کہ ان کو ان کے ہی ساتھیوں نے آپس میں اختلافات ہوئے تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کے گھر کو پہلے ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا تھا، پھر ان کے گھر میں آ کر ان کو شہید کر دیا، اور وہ بغیر کھائے پیے نیت سے روزہ افطار کر لیتے تھے، نیت سے ہی روزہ رکھتے تھے، نیت سے ہی افطار کر لیتے تھے۔ تو خواب میں کیا دیکھا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عثمان کیسے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نماز میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ آج کا روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ بیوی ان کو کہتے ہیں
ہیں کہ آج یعنی کہ میرا آزار بند اچھے سے باندھ دو. ان کو پتہ چل گیا, بشارت مل گئی تھی کہ آج میں نے شہید ہو جانا ہے, کہ آج میں نے روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں افطار کرنا ہے. تو پھر ان کو ان کے گھر میں آ کر انہوں نے شہید کیا, اور وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کی ان آیات پر ان کے شہادت کے خون کے قطرے گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تو دیکھیں شہادت ہوگی, کسی کی کوئی مٹی گواہی دے گی کہ یہاں شہادت کا خون گرا, کسی کی کوئی چیز گواہی دے گی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کون دے گا؟ قرآن دے گا کہ یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر گئے, شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے. وہ سب کچھ سنتا, کافی ہو جائے گا آپ کے لیے, چاہے کوئی کتنی بھی باتیں کرے, لیکن آپ کے اللہ کے دامن کو تھام لیں, کافی ہو جائے گا, دل پرسکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صبغۃ اللہ, کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, اور اللہ سے بڑھ کر اچھا اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, انڈر لائن کر لینا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور آگے آئے گا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. یہ اپنے اندر صفات پیدا کر لینی ہے. اللہ کا خالص اللہ کے مسلمان ہونا ہے, فرما بردار ہونا ہے, اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے, اور صرف اسی کے لیے اخلاص کو اختیار کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں رنگ جو ہے, رنگ سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہودی, جب کوئی یہودی ہوتا تھا تو وہ ایک خاص قسم کا زرد رنگ ہوتا تھا, بپتسمہ اس کو کہتے تھے, اس میں اس کو رنگ دیتے تھے, غسل دیتے تھے کہ اب یہ عیسائی ہو گیا ہے. تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رنگ کون سا رکھا ہے؟ اسلام کا رنگ رکھا ہے, اور انسان کے اعمال کا رنگ. ٹھیک ہے, انسان کو جو عمل ہے وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور صبغہ ایسا رنگ, پہلے آپ نے لون پڑھا, لون کون سا رنگ ہے؟ جو حقیقی قدرتی رنگ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اور صبغہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ٹھیک ہے, اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا چاہیے. تو اللہ کا رنگ کیسے نظر آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہوگی تبھی اللہ کا رنگ نظر آئے گا. ویسے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہیں, وہ کہلوانا پڑے, میں نے ترجمہ پڑھی ہوئی ہوں, لوگوں کو دیکھ کر پہچان ہو جائے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن والی ہیں, اہل القرآن ہیں. آپ کے اخلاق سے, آپ کے چلنے پھرنے سے, آپ کی باتوں سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ قرآن پڑھنے والے. آپ کو نہ بتانا پڑے کہ میں ترجمہ پڑھی ہوئی ہوں, نہیں, بلکہ رنگ چھاپ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم اسی کے لیے خالص کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان تین باتوں کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے, چاہے تو لکھ کر لگا لیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, کہ اسی کے فرما بردار, اسی کی بندگی کرنے والے, اور اسی کے لیے خالص رہنے والے. ام تقولون ان ابراہیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق, یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. یہودیوں کے پاس تھی نا گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, عیسائیوں کے پاس بھی گواہی تھی. تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, صحابہ کرام کے اوصاف, سب کچھ موجود تھا. تو انہوں نے اس کی یہ گواہی جو ہے وہ چھپا دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے جو گواہی کو چھپائے گا. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. چلیں.